بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہوں گے۔ پیارے بچوں، گھبرانا نہیں اور اپنی پوری توجہ اپنی تعلیم پر مرکوز رکھنی ہے اور اس تعلیمی سلسلے کو منقطع نہیں ہونے دینا، ٹوٹنے نہیں دینا۔ لہٰذا اپنی تعلیمی سلسلے کو جاری و ساری رکھیے اور تمام لیکچرز باغور سنیے، بار بار سنیے۔ اس طرح سے آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں نہایت آسانی ہو جائے گی اور یہ سب باتیں آپ کو آسانی سے ازبر بھی ہو جائیں گی۔ آج ہمارا مطالعہ پاکستان کا لیکچر جو ہے وہ آپ کے چیپٹر نمبر 9 آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت میں سے ہے، اور آج جو ہم اس چیپٹر کی ہیڈنگز پڑھیں گے ان میں سب سے پہلے پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی نمایاں خصوصیات، اور دوسری جو ہم ہیڈنگ پڑھیں گے وہ ہے پاکستان کے اہم معاشرتی مسائل۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی نمایاں خصوصیات کہہ لیں یا خد و خال کہہ لیں، وہ پڑھتے ہیں۔ آئیے بیٹا، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ثقافت کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ تو کسی قوم کی شناخت اس کی ثقافت سے کی جاتی ہے۔ اس کی ثقافت کس قدر قدیم ہے، کس قدر اچھی اور منفرد ہے، عمدہ ہے، اخلاقی پہلو کتنے عمدہ ہیں، رسم و رواج کیسے ہیں۔ تو کسی قوم کی شناخت اس کی دنیا میں پہچان اس کی ثقافت ہوتی ہے۔ افراد جب مدتوں سے ایک سرزمین پر مل جل کر رہ رہے ہوں تو ان کے ہاں مشترکہ قدریں، رسم و رواج، انداز زندگی، خاندانی قوانین، تفریحات، کھیل، فنون لطیفہ اور مجلسی زندگی کے اصول دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہی خصوصیات اس قوم کو دوسری اقوام سے مختلف اور ممتاز اور منفرد الگ تھلگ بناتی ہیں۔ ایڈورڈ ٹائلر نے ثقافت کی تعریف یوں کی ہے کہ ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون، عقائد، قوانین اور رسم و رواج سے ہوتا ہے کہ اس علاقے کے کیا علوم ہیں، کون سے علوم وہ حاصل کرتے ہیں، کون سے فنون میں وہ مہارت رکھتے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے رسم و رواج کیا ہیں، ان کے قوانین کیا ہیں۔ ان تمام چیزوں کو وہاں کی ثقافت کہا جاتا ہے۔ ایک ثقافت کی مختصر تعریف آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے مجموعی طرز عمل کو ثقافت کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، پھر توجہ سے سنیے، لوگوں کے مجموعی طرز عمل کو، مجموعی طور پر یعنی کہ اجتماعی طور پر ان کا جو طرز زندگی ہے یا زندگی گزارنے کے جو انداز ہیں، طور طریقے ہیں، رسم و رواج جو ہیں، اسے وہاں کی ثقافت کہا جاتا ہے۔ پھر سنیے، لوگوں کے مجموعی طرز عمل کو ثقافت کہا جاتا ہے۔ تو ثقافت میں تمام ہی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، چاہے وہ عقائد ہیں، رسم و رواج ہیں، علوم و فنون ہیں، قوانین ہیں، معاشرتی رویے ہیں، یہ سب باتیں ثقافت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آئیے بیٹا، اب ہم دیکھتے ہیں پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی نمایاں خصوصیات کون سی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں معاشرتی قدریں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے کی اہم قدروں یا ویلیوز کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بزرگوں کا احترام کرنا، چھوٹوں سے محبت اور شفقت سے پیش آنا، خواتین کو احترام کی نظر سے دیکھنا، ایک ماں، بہن
اور بیٹی کی حیثیت سے ان کو اہمیت دینا، ہر ایک کے دکھوں میں شامل ہونا، خوشیوں میں شریک ہونا، اور خاص طور پر اگر ہم دیہاتوں میں دیکھیں تو وہاں پہ جو مسئلے مسائل یا لڑائی جھگڑے آپس میں ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ بڑوں کی ایک پنچایت بنی ہوتی ہے جو کہ ان کے معاملات کو وہیں پہ بیٹھ کر پیار محبت سے سولو کر دیتے ہیں۔ یہ سب ہماری معاشرتی قدریں ہیں۔ غذائیں دیکھیے بیٹا، پاکستان میں 4 صوبے ہیں بلکہ 5 صوبے ہیں، تو ہر علاقے کی غذائی خصوصیات الگ الگ ہیں۔ جیسے پنجاب اور سندھ میں تو غذاؤں میں اگر ہم دیکھیں تو پنجاب اور سندھ میں سبزیاں، دالیں، گوشت اور چاول زیادہ شوق سے کھائے جاتے ہیں، اور اگر ہم خیبر پختونخوا میں دیکھیں اور بلوچستان میں تو ان کی غذا تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہاں کے لوگ زیادہ تر گوشت بہت پسند کرتے ہیں، خشک اور تازہ پھل وہاں پہ بہت کھائے جاتے ہیں، جو کی روٹی یا مکئی کی روٹی وہاں پہ بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے۔ پنجاب میں دودھ اور لسی، اور اگر ہم خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دیکھیں تو وہاں پہ قہوہ بہت پسند کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے علاقہ وائز اگر ہم دیکھیں تو غذاؤں میں کچھ تفاوت یا فرق پایا جاتا ہے۔ ہر علاقے کے لوگ جو ہیں اپنے ماحول کے مطابق الگ الگ غذائیں پسند کرتے ہیں اور ان کے الگ الگ عادات ہیں۔ تیسرا دیکھیے بیٹا، مذہبی ہم آہنگی۔ تو برِ صغیر میں بزرگان دین نے اسلام پھیلایا تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اگر ہم اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے، اور یہاں پہ تمام صوبوں میں کی اکثریت لوگوں کا مذہب اسلام ہے، اور اسلام ہی ہمارے ملک کی، پاکستان کی پہچان ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے علاقائی، صوبائی، لسانی، نسلی اور دیگر تمام چیزوں میں اسلام کی چھاپ بڑی واضح نظر آتی ہے۔ لباس میں دیکھیں، غذا میں دیکھیں، ان تمام چیزوں میں دیکھیں تو اسلام کی جو خاص ایک ان چیزوں پر ہمیں چھاپ نظر آتی ہے، چاہے وہ کسی صوبے میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اقلیتوں کو بھی یہاں پر ایک مکمل تحفظ حاصل ہے۔ اگرچہ اسلام ایک یہاں پہ ایک بہت بڑا مذہب ہے اور غالب مذہب لوگوں کا یہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو یہاں پہ اقلیت رہتی ہیں اسلامی دستور کے مطابق ان کے ساتھ مذہبی رواداری برتی جاتی ہے اور مذہبی طور پر انہیں مکمل آزادی حاصل ہے۔ مخلوط ثقافت پاکستان میں علاقوں میں آ کر بسنے والے لوگ جو ہیں، کیونکہ مختلف علاقوں سے وہ ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے ساتھ وہاں کی روایات، رسم، تہوار، لباس، خوراک اور زندگی گزارنے کے انداز بھی لے کر آئے ہیں۔ تو ان گروہوں نے ایک دوسرے پر اثر ڈالا ہے اور ایک ملی جلی ثقافت ابھرتی چلی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک بیٹا لباس، پاکستان کا لباس موسمی اور مذہب کی ضرورتوں کے مطابق ہے۔ اگر ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں تو پنجاب میں دیہی علاقوں میں زیادہ تر لوگ جو دیہاتوں میں دھوتی یا کرتا شلوار قمیض اور پگڑی اس کا استعمال کرتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں دوپٹہ شلوار اور کرتا پہنتی ہیں۔ اور اگر ہم پنجاب کے شہری علاقوں میں دیکھیں تو یہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پینٹ کوٹ، واسکٹ یا قمیض وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان اور سندھ میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ شلوار قمیض پہنتے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ کڑھائی والا لباس زیادہ پسند کرتی ہیں۔ تو لباس اکثر جو ہے وہ ڈھیلا ڈھالا اور کھلا لباس پہنا جاتا ہے۔ شادیوں میں بھی انہی تمام چیزوں کا خاص طور پر لحاظ رکھا جاتا ہے، اور اسلام کی چھاپ ہمارے لباس پر خاص طور پر نظر آتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بڑا میلے اور عرس۔ میلے اور عرس پاکستان
کی ایک منفرد پہچان ہے۔ پاکستان میں بے شمار میلے اور عرس ہر سال منعقد کیے جاتے ہیں، اور یہ میلے اور عرس جو ہوتے ہیں ہماری ثقافت کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم پنجاب میں دیکھیں تو یہاں پہ داتا گنج بخش علی حجویری کا عرس لگتا ہے، بابا فرید کا، ملتان میں شاہ رکن عالم ہیں، اور ملتانی میں بہاؤالدین ذکریہ ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مادو لال حسین کا میلہ چراغاں ہے، اور اسی طرح سے سندھ میں دیکھیں حضرت سچل سرمست ہیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں۔ تو اس طرح سے بہت زیادہ جو ہے، اگر ہم میلے دیکھیں تو سبی کا میلہ کافی مشہور و معروف ہے، پوری دنیا میں ایک مقام رکھتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا کھیل دیکھیے تو پاکستان میں بہت سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں، جن میں زیادہ تر جو مشہور کھیل ہیں ان میں کرکٹ ہے، بہت کھیلا جاتا ہے، بچپن سے ہی بچے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاکی ہے، اسکواش ہے، یہ تینوں کھیل پاکستان میں بہت زیادہ کھیلے جاتے ہیں، اور عالمی سطح پر پاکستان کا ان تینوں کھیلوں میں ایک مقام بھی ہے۔ اور گلگت و شمالی علاقوں میں پولو کا کھیل بے حد مقبول ہے اور بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا مذہبی تہوار دیکھیں تو پاکستان میں بہت سارے مذہبی تہوار منائے جاتے ہیں جو ہماری ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں، جن میں عید الفطر کا تہوار ہے، عید الاضحیٰ کا ہے، عید میلاد النبی ہے، شب معراج ہے، شب برات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح سے یوم عاشوراء کا تہوار منایا جاتا ہے۔ اور اگر ہم غیر مسلم یا جو اقلیتی ہیں لوگ ہیں ان کے تہوار دیکھیں تو وہ بھی اپنے تہوار بڑی خوشی کے ساتھ اور آزادانہ طریقے کے ساتھ پاکستان میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، کوئی ان کے لیے روک تھام نہیں ہے۔ تو پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی اور اقلیتوں کے ساتھ رواداری کا سلوک بہت زیادہ ہے اور قابل بے مثال ہے، اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ آگے بیٹا اگر ہم رسم و رواج دیکھیں تو پاکستان میں مختلف موقعوں پر مخصوص رسم و رواج کے مطابق عمل کرتے ہیں، جیسے شادی کے مطابق ایک اسلامی فریضہ ہے تو شادی کے مطابق اس کو منایا جاتا ہے، رسم منائی جاتی ہے، سب لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ولیمہ کیا جاتا ہے، بچے کی پیدائش پر اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو تمام رشتہ دار و اقارب جو لوگ جو ہوتے ہیں جن کا کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے ان کے غم میں برابر شریک ہوتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، دفناتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اقلیتوں کو بھی مکمل آزادی حاصل ہے۔ مختلف فنون، اگر ہم فنون کو دیکھیں تو پاکستان میں بے شمار فنون ہیں جو کہ یہاں پہ گھروں میں زیادہ تر بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، جن میں دستکاریاں زیادہ ہیں۔ خواتین اکثر گھروں میں بیٹھ کے کپڑوں پر مختلف قسم کے ڈیزائن، پھول بوٹے وغیرہ نکالتی ہیں، یہ فن پوری دنیا میں پاکستان کا مشہور ہے۔ اسی طرح سے پاکستان میں مصوری کا فن، بہت تصویریں بہت اچھی اور عمدہ بنائی جاتی ہیں اور ایک پہچان رکھتا ہے پاکستان۔ اسی طرح سے خطاطی کا فن بھی پاکستان کا بڑا مقام ہے اور بہت سے نامور خطاط پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں۔ مغل اور جدید زمانوں کی مصوری و خطاطی کے فن پارے لاہور اور عجائب گھر میں موجود ہیں۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو مختلف قسم کے فنون پاکستان میں کافی مشہور ہیں۔ اب جدید فنون بھی پاکستان میں آتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ انہیں بھی اپنا رہے ہیں۔ تو یہ بیٹا پاکستانی ثقافت کی اہم خصوصیات تھیں۔ آئیے بیٹا اب ہم پڑھتے ہیں پاکستان کے اہم معاشرتی مسائل۔ تو اگر ہم پاکستان کے معاشرے کے مسائل دیکھیں تو کافی سارے مسائلوں میں مبتلا ہے پاکستان کا معاشرہ۔ ان میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے افراط آبادی کا، کہ یہاں پہ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے جبکہ وسائل تیزی سے نہیں بڑھ رہے، جس کی وجہ سے معیار زندگی تیزی سے گر رہا ہے، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور وہ ضروری سہولیات جو کہ تمام لوگوں کو آسانی سے
وہ کم ترین آمدن یا پیسوں میں میسر ہونی چاہیے، وہ میسر نہیں ہو پا رہی۔ دوسرا مسئلہ پاکستان کا صحت اور صفائی کا ہے، کیونکہ آبادی زیادہ ہے اور ہاسپٹلز کم ہیں، جس کی وجہ اور گندگی کے ڈھیر بھی زیادہ لگتے چلے جاتے ہیں کیونکہ صفائی کا مناسب انتظام نہیں ہو پاتا۔ تو اس وجہ سے پاکستان میں مختلف قسم کی بیماریاں ہر سال سر اٹھاتی رہتی ہیں۔ اگرچہ ان کو کنٹرول تو کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سہولیات کافی کم ہیں۔ شہروں میں تو کافی بہتر ہیں، لیکن اگر ہم گاؤں دیہاتوں میں جائیں تو وہاں پہ صحت و صفائی کی سہولیات اور ناپید ہو جاتی ہیں، تو وہاں پہ حالات اور زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ناخواندگی اور جہالت ہے۔ تو پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ناخواندہ ہے، نا تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ ہے، جاہل ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا پاتے، اپنے وسائل میں اضافہ نہیں کر پاتے۔ اب امید کی جا رہی ہے کہ لوگوں میں خواندگی کی شرح بڑھ رہی ہے، شہروں میں تو کافی بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور امید ہے کہ دیہاتوں میں بھی اس کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ حکومت نئے نئے اسکول تعمیر کر رہی ہے، تو امید ہے کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ تعالی جلد حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد کمزور معیشت۔ کمزور معیشت پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آبادی زیادہ ہے، روزگار کے مواقع کم ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیلتا ہے، اور اگر معیشت کو بہتر بنا لیا جائے اور لوگوں کو روزگار مہیا کر دیا جائے تو بڑی امید ہے کہ پاکستان کا ایک اہم یہ مسئلہ جو ہے معاشرتی مسئلہ وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے بیٹا غربت و افلاس۔ پاکستان میں روزگار کے مواقع کیونکہ کم ہیں، اس وجہ سے غربت و افلاس کافی زیادہ ہے، لوگوں کا معیار زندگی بہت کم ہے، ملازمت کے مواقع بہت کم ہیں، وسائل کم ہیں، اس وجہ سے غربت و افلاس بھی زیادہ ہے۔ دیہی علاقوں میں زیادہ ہے، شہروں میں اس کی حالت بہتر ہے۔ دولت کی غیر مساوی تقسیم، یہ پاکستان کا ایک سب سے بنیادی اور اہم ترین مسئلہ ہے۔ امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو دولت کی غیر مساوی تقسیم، چند ہاتھوں میں دولت کا رہنا اور باقی لوگوں کا اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے تک کے بھی پیسے نہ ہونا، یہ معاشرے میں تقسیم پیدا کر دیتا ہے اور انتشار پھیلا دیتا ہے، نفرت پھیلا دیتا ہے، اور معاشرے میں اس وجہ سے کئی اور برائیاں بھی جنم لینے لگ جاتی ہیں اور معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی پاکستان میں موجود ہے۔ تو بیٹا یہ پاکستان کے اہم معاشرتی مسائل تھے اور ان کا حل بھی ساتھ ساتھ میں نے بتایا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اس کو ہیڈنگز کو اچھی طرح سے زبانی یاد بھی کر لیں گے۔ اور بیٹا اگر آپ اس کو لیکچر کو سنیں اور ایک دفعہ پڑھ لیں کتاب سے تو انشاءاللہ آپ یہ سوال بڑی آسانی سے یاد کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ یہ دو سوال آپ کے لانگ کوشچن بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی نمایاں خصوصیات اور خد و خال، یہ لانگ کوشچن بڑا اہم ہے، ایکسرسائز کا یہ پہلا لانگ کوشچن ہے۔ تو بیٹا یہ ہیڈنگز ہیں، صرف 9 ہیڈنگز ہیں، 10 ہیڈنگز ہیں۔ اگر یہ 10 ہیڈنگز آپ اچھی طرح یاد کر لیں تو سوال آپ چند ایک بار 2-3 بار بھی یہ لیکچر کو سن لیں اور 1-2 دفعہ پڑھ لیں تو آپ آسانی سے یہ آپ کا سوال یاد آپ کو تیار ہو جائے گا۔ اور دوسرا پاکستان کے اہم معاشرتی مسائل، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، لانگ کوشچن بیٹا بڑا اہم لانگ کوشچن ہے اور بڑا آسان بھی ہے۔ اگر آپ باغور اس کو سنیں اور پڑھیں تو آپ کو آسانی سے یاد بھی ہو جائے گا۔ یہ 2 لانگ کوشچن آج کے لیکچر میں آپ کے تیار ہو گئے ہیں، اور اگر آپ ان پہ توجہ دیں، 1-2 دفعہ سن لیں اور کتاب سے پڑھ لیں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو آسانی سے ازبر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و نگہبان ہو۔ السلام علیکم۔